محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعہ المبارک کی 2 انوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اسی دوران امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں ایک حدیث کو روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے پوری انسانیت میں سے لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے جتنے لوگ اس دنیا میں آنے والے تھے، ان تمام لوگوں میں سے رب ذوالجلال نے انتخاب کیا۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد جو اپنے کردار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ لوگ تھے، اللہ نے انہیں میرا صحابہ بنا دیا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں صحابی بنا دیا، جو پوری کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے بہترین لوگ تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے جانثار بنائے گئے، وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر، آپ کے مشیر بنائے گئے، تبلیغ اسلام کے لیے وہ آپ کے معاون اور مددگار بنائے گئے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، نگاہ مصطفیٰ سے فیضیاب ہونے والے یہ لوگ اپنے کردار کے اعتبار سے اس عظیم مرتبے کے حامل بن چکے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے جب بھی نیک کاموں کی مثال پیش کی جانی ہوگی تو سب سے پہلے صحابہ کرام کا ذکر ہوگا۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو اشعار پڑھے، جنہیں سن کے نبی علیہ السلام نے تبسم فرما کے ان کو قبولیت کی سند عطا فرمائی، ان اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے۔ حضرت حسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں، اِذَا الْمَكَارِمُ فِي آفَاقِنَا ذُكِرَتْ فَإِنَّمَا بِكَ فِينَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ۔ اے ہمارے محبوب علیہ السلام، قیامت تک کے لیے پوری دنیا میں جب کبھی قابل تقریر
باتوں کی، اخلاق حسنہ کی، عزت و وقار کی، شجاعت و بہادری کی، اثار و قربانی کی مثال پیش ہونے لگے گی تو اے ہمارے محبوب آپ کی برکت سے سب سے پہلے ہماری مثال کو پیش کیا جائے گا۔ جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی برکت سے قیامت تک کے لیے ہماری مثالیں ہوا کریں گی۔ قیامت تک کے لیے لوگ تلاوت قرآن کے لیے، عبادت رحمان کے لیے، اطاعت مصطفیٰ کے لیے، رب ذوالجلال کے نام پہ ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے جب مثال دینے لگیں گے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کی مثال پیش ہوگی، سب سے پہلے خلفائے راشدین کی مثال پیش ہوگی، سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی مثال پیش ہوگی، سب سے پہلے السابقون الاولون کی مثال پیش ہوگی، سب سے پہلے مہاجرین کی، انصار کی، اہل بدر کی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کی مثال پیش کی جائے گی۔ یہ حضرت حسان نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں عرض کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے حضرت حسان کے ان جملوں کو قبول فرمایا۔ آقا نے مسترد نہیں کیا، الفاظ بدلنے کا نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام جو اللہ کی عطا سے آنے والے ماہ و سال کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے تبسم فرماتے ہوئے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو قبول فرما دیا ہے۔ اب عزیز دوستو، جامع رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگوں میں سے، آپ کے فیض یافتہ لوگوں میں سے ایک نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کو ہستی ہے کہ جنہوں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اسلام قبول کیا۔ محبوب علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے آپ کو دیا ہے، مسلمان ہوئے۔ محبوب علیہ السلام کی وزارت و مشارت کے وزیر و مشیر کے منصب کے اوپر آپ فائز ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کے جانشین بنے تو ان کے مبارک دور میں مسلمانوں کو سنبھالنے میں آپ نے اہم کردار نبھایا ہے، اور پھر جب آپ خود امیر المؤمنین کے منصب کا فائز ہوئے، ریاست مدینہ کے سرپرست بنے، اور جس انداز میں آپ نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے، اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی اس کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہر وہ شخص جو حاکم بننا چاہتا ہے، جو حکمرانی کے خواب دیکھتا ہے، جو ریاستی امور میں کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سمجھے، ان کی سیرت سے اپنے لیے اصول طے کرے، اور ان کے کردار سے اپنے کردار کو بہتر بنائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا اس کی ذات سے نفع پا سکے۔ آج مسلمان حکمران بالعموم اور پاکستان کے سیاستدان بالخصوص اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ سیرت عمر کو اپنانے والے بن جائیں۔ ہمارے سیاستدانوں کی عمومی حالت اپنے ذاتی مفادات کی فکر ہے، عوامی مسائل کے اوپر توجہ نہیں ہے، عوامی ضروریات کی فکر نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف، ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں اپنے مفادات کو محفوظ کرنے میں صرف ہو رہی ہیں۔ عوام کا کیا بن رہا ہے؟ عوام کی
فکر نہیں ہے۔ مثالیں دینے کے لیے یوں تو بہت ہیں، لیکن دوستو حالیہ بارشوں نے جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان کے اندر جو تباہی مچائی ہے، مال مویشی کے ضیاع کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کا جو بڑے پیمانے پہ ضیاع ہوا، اس پر موجودہ حکام کی جو خاموشی ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن ایک بھی ان کے حق میں اقدام نہیں اب تک اٹھایا گیا۔ ایک پریس کانفرنس ان مظلومین کے حق میں نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو مخالفین کے لیے جو الفاظ کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے، ایک جملہ بھی ان مظلوم لوگوں کے واسطے نہیں کہا گیا۔ آج ضرورت ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکومت کو زندہ کرنے کی، ان کے قائم کردہ اصولوں کو اپنانے کی، تب جا کر ریاست مدینہ کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا۔ اگر ان اصولوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں تو جو ہماری اس وقت حالت ہے، آنے والے دنوں میں اس میں اضافہ ہوگا۔ بہتری پیدا ہونے کے امکانات موجود نہیں ہیں، نظر بھی نہیں آ رہے، اور نہ ہی ہمارے حکام کی اس میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ دوستان مکرم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن اصولوں کے اوپر اپنی ریاست کو چلایا ہے، ان تمام اصولوں کو مختصر سے وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ میں آغاز کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم جو بعد میں ہماری نشستیں ہوں گی جمعہ کے اعتبار سے بھی، یا آج نماز مغرب کے بعد جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل پاک ہے، اس کے اندر بھی پورا کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ یہ چلے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن خطوط کے اوپر اپنی ریاست کو استوار کیا، کن اصولوں کے اوپر وہ اپنے نظام کو لے کر چلے۔ تو دوستو، سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام عدل کو مضبوط کیا۔ عہد نبوی کے اندر بھی مضبوط تھا، عہد صدیقی کے اندر بھی مضبوط تھا، لیکن عہد فاروقی کے اندر جب ریاست کی سرحدیں 22 لاکھ مربع میل تک وسیع ہو گئی اور غیر عرب اقوام بھی جب ریاست کا حصہ بنی، غیر مسلم اقوام بھی جس وقت اسلامی ریاست کا حصہ بنی، تو اس وقت ضرورت تھی اپنے نظام عدل کو مزید مستحکم کرنے کی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ایسا مضبوط نظام عدل دیا ہے کہ بیگانے بھی اس نظام عدل کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام عدل دیا، اس کے چند نکات میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو قاضی مقرر کیے، جو جج آپ نے قائم کیے، تعینات کیے، ان ججز کی تعیناتی کا ایک کرائیٹیریا تھا۔ جو جج بن رہا ہے سب سے پہلے وہ مضبوط عالم دین ہوگا، قرآن و سنت اور عہد صدیقی کے جو جمیل فیصلے ہیں وہ اسے یاد ہوں گے۔ پھر اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہوگا، انتہائی پرہیزگار ہوگا، دور اندیش ہوگا۔ یعنی جج وہ نہیں بنے گا کہ جس کا تعلق مضبوط ہے، جس کی پیچھے کوئی سفارش موجود ہے، جو جتنا پارٹی کے ساتھ ہمدرد ہے، جس کی خدمات پارٹی کے لیے زیادہ ہے، وہ جج بنے گا۔ ایسا نہیں تھا۔ جج وہ ہوگا کہ جو عالم دین، ذاتی کردار کے اعتبار سے انتہائی پرہیزگار اور پھر دور اندیش، اسے پتہ بھی ہو کہ میری زبان سے جو الفاظ نکلیں گے ان الفاظ کا اثر کیا ہوگا۔
میں جو فیصلہ صادر کروں گا اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے، وہ ایک ایک چیز کو جاننے والا ہو۔ دوسرے نمبر پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پہ قرآن و سنت کے نظام کو نافذ فرمایا، عملی طور پہ۔ جیسے قاضی کے لیے ضروری تھا کہ وہ پیش آمدہ مقدمہ کا فیصلہ دینے سے قبل قرآن مجید برہان رشید کو سامنے رکھے، اگر وہاں سے اس مقدمہ کا براہ راست فیصلہ نہیں ملتا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھے، محبوب علیہ السلام کی احادیث سے اس مسئلہ کو تلاش کرے، اگر وہاں سے بھی نہیں مل رہا تو پھر عہد صدیقی کے جو فیصلے ہیں، جو اجماع امت ہے، اس پر وہ اپنی غور و فکر کے ساتھ مسئلہ کو تلاش کرے، اور اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کے مطابق وہ غور و فکر کرے، اجتہاد کرے، قیاس کرے، اور پھر اس مسئلہ کا جو ہے وہ فیصلہ پیش کرے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لازم کر رکھا تھا کہ ہم نے قرآن و سنت کو عملی طور پہ نافذ بھی کرنا ہے۔ اب جو فیصلہ آئے گا فریقین کا اختیار نہیں کہ دل کرے تو قبول کر لے، نہ کرے تو مسترد کر دے۔ دل کرے تو قاضی کے فیصلے کو قبول کر کے قاضی کی تحسین کرے، اور اگر قبول نہیں ہے تو قاضی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دے۔ ایسا نہیں تھا، کیونکہ قاضی کو پہلے پابند کیا گیا کہ قرآن و سنت سامنے، اس پر جو فیصلہ ہوگا پھر ریاست کی ذمہ داری ہوگی اس فیصلے کو نافذ کرنے کی۔ ریاست اپنا کردار نبھائے گی اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے۔ یہ لوگوں کی مرضی پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ لوگ عدالت میں اپنے خلاف آنے والے فیصلے کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے اگر مختار بنا دیے جائیں، عدالت سے باہر نکل کر پھر وہ گتھم گتھا ہوں گے، عدالت سے باہر نکل کر مزید مقدمات بن جائیں گے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پہ ان مقدمات کے فیصلوں کو نافذ فرمایا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام عدل کو مؤثر بنانے کے لیے اپنے تمام صوبوں کے جتنے مرکزی علاقے تھے، ان تمام علاقوں کے اندر جیسے اضلاع ہوتے ہیں، تحصیلیں ہوتی ہیں، آپ نے ہر تحصیل، ہر ضلع کے اندر ایک ایک قاضی کو تعینات فرمایا، اور اس قاضی کو یہ حکم تھا کہ تمہارا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، دروازے پہ دربان نہیں ہونا چاہیے، جو بھی آئے بغیر کسی روک ٹوک کے تم تک پہنچے، اپنا فیصلہ تمہارے سامنے، اپنا مقدمہ تمہارے سامنے لا کر رکھے، وہ روکا نہ جائے کہ پہلے سیکیورٹی گارڈ اس کو روک لے، پھر سیکیورٹی گارڈ کے بعد رجسٹرار اس کو روک لے، قاضی تک پہنچنے سے قبل اتنی تاخیر ہو چکی ہو کہ اب انصاف آ بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں جو نظام عدل ہے، میں اس پہ انشاءاللہ کچھ بات عرض کروں گا، جو ہمارے ہاں رپورٹیں تیار ہوئی ان رپورٹوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا غیر جانبداری کے ساتھ، بغیر کسی تعصب کے، کہ انصاف ملنے میں جب تاخیر ہوتی ہے انصاف کا قتل ہو جاتا ہے، انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام عدل کو اس قدر مؤثر بنایا کہ قاضی کو یہ حکم دیا گیا تمہارا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، پورا ہفتہ بیٹھو، 24 گھنٹے بیٹھو اور آنے والے مقدمات کا فیصلہ کرو، موقع کے اوپر جو ہے وہ انصاف فراہم کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بڑے بڑے مقدمات کے لیے آپ نے جو لمٹ طے کی تھی وہ 7 دن کی لمٹ تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ دلائل فریقین کے اگر زیادہ ہیں تو پیش کریں، 1 دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتا ہے، 3 جاتا ہے، 7 دنوں کے اندر تم نے اس مقدمہ کا فیصلہ کرنا ہے تاکہ انصاف فراہم کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ دوستان مکرم، پھر چوتھے نمبر پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طے کیا عدالت میں آنے والے فریقین برابر ہوں گے،
تفاوت نہیں ہوگا، عہدے، منصب، رنگ، نسل، مال و دولت، یہ سب کچھ عدالت سے باہر رہ جائیں گے۔ جب عدالت کے دروازے سے، دہلیز سے فریقین اندر داخل ہوں گے، اس وقت تو دونوں برابر ہوں گے، اونچ نیچ، تفاوت سب ختم ہو چکا ہوگا۔ یعنی عوام اور خواص عدالت میں پہنچ کے ایک برابر ہو جائیں گے۔ جیسے مسجد میں آتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جب انصاف کے حصول کے لیے عدالت کی دہلیز کو وہ عبور کریں گے تو پھر خواص نہیں رہیں گے، وہ بھی عوام کی طرح عوام بن جائیں گے، ایک برابر ہو جائے گی، ان کا لیول ایک ہو جائے گا۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری ریاست میں جتنے بھی قاضی تعینات تھے ان تمام کی نگرانی کے لیے ایک مرکزی نگران آپ نے قائم کر رکھا تھا۔ غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی کہ جو اپنی تمام عدالتوں کی ایک رپورٹ تیار کرتے، جناب عمر کے سامنے پیش ہوتی، آپ بغور ایک ایک مقدمہ کا جائزہ لیتے کہ یہ مقدمہ جو فلاں صوبے کی فلاں تحصیل کے اندر فلاں قاضی کے سامنے پیش ہوا ہے، فریقین کون تھے، ظلم کس پہ ہوا، اس فیصلے، اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہوا، اور اس فیصلے کے اوپر مقامی حکام نے عمل درآمد کتنا کروایا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری رپورٹ جائزہ لیتے، اور اگر کہیں سکم دیکھتے، خامی دیکھتے، احتساب فرماتے، مقامی حاکم کو بھی معزول کرتے، اس قاضی کو بھی آپ معزول کر دیا کرتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظام عدل اس قدر مضبوط، اس قدر مستحکم، یہ سب سے پہلے عالم فاضل شخص کو آپ قاضی وقت بناتے۔ ہمارے ہاں جو نظام عدل ہے اس حوالے سے رپورٹس موجود ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو برسر اقتدار جماعت ہوگی، اس جماعت سے جتنی وابستگی ہوگی، جس کی جتنی زیادہ وابستگی ہوگی، اسے اتنا ہی بڑا عہدہ مل جائے گا۔ جسٹس تعیناتی کی جو کمیٹی ہے اس میں جانبداری پائی جاتی ہے، یہ رپورٹس ہیں کہ جانبداری کے ساتھ لوگوں کو یہ عہدے دیے جاتے ہیں۔ پھر بعض بینچ ایسے بنتے ہیں کہ ان بینچوں کے اندر موجود افراد کا نام سن کر مخالفین اندازہ کر لیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ یہ جانبداری اس قدر بڑھ جاتی ہے، اور پھر نظام اتنا کمزور ہے، اس قدر سست رفتار ہے کہ بعض مقدمات جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ان مقدمات کے فریقین میں سے کسی ایک کو دنیا سے گزرے ایک وقت ہو چکا ہوتا ہے، فائلیں گشودہ ہو رہی ہیں۔ اس قدر نظام عدل کمزور ہے، اور نظام عدل کی کمزوری کی وجہ سے دیگر ادارے بھی دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ نظام عدل مضبوط ہو تو باقی ادارے بھی مضبوط ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کمزوری کی صورت میں انصاف ہوگا، سستی کی صورت میں پوچھا جائے گا، غفلت کی صورت میں جواب دہی ہوگی، ہمیں کٹہرے کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ اور جب معلوم ہے سب کو کہ ہماری وہاں پہ سلام دعا ہے، ہمارا وہاں پہ تعلق چلتا ہے، جانبداری ہے اور سستی ہے، غفلت ہے، مقدمات کو مؤخر کرنے کے لیے تاریخ پہ تاریخ کا ایک نظام ہے، تو پھر دوستان مکرم افراد بھی جرائم سے باز نہیں آتے، ادارے بھی جرائم سے باز نہیں آتے، اور نظام حکومت کمزور ہو جاتا ہے۔ اب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کرتا جو آپ کے قائم کرتا جو اصول ہیں عدالت کے اعتبار سے، ان اصولوں کے اوپر اگر کچھ مثالیں عرض کی جائیں تو میرے بھائیوں، آج دنیا کا کوئی نظام عدل کسی بھی ریاست کا آپ کو جناب عمر کے نظام عدل کا مقابلہ کرتا نظر نہیں آئے گا۔ بے شمار مثالیں، ایک دو مثالیں میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ذات کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ نے سن لیا کہ جناب عمر نے یہ کہا
کہ عدالت میں آنے والے فریقین برابر ہوں گے، تفاوت نہیں ہوگا، عہدے، منصب، مال و زر، تعلق، نسبتیں، وہ سب کے سب عدالت سے باہر چھوڑ کے آئیں گے، عدالت کے اندر وہ سب برابر ہو جائیں گے۔ پھر دلائل پر جو نتیجہ آئے گا غیر جانبداری کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے گا، اور حاکم وقت اس نتیجے کو نافذ کرنے کے لیے پابند ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر، السنن الکبریٰ کے اندر اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کسی چیز پہ اختلاف ہونا، کسی چیز میں اختلاف پڑ گیا۔ اب ایک حاکم وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، عمر فاروق ہے، اور فریق ثانی وہ بھی کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، ابی ابن کعب ہے۔ ابی ابن کعب کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو 4 ہستیوں کے پاس جاؤ۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 زید بن ثابت، نمبر 3 سالم مولا ابی حذیفہ، نمبر 4 حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی ابی ابن کعب وہ قابل اعتماد ہستی، نبی علیہ السلام کے منظور نظر کہ آقا فرما رہے ہیں کہ میرے دل پہ اترنے والی آیات قرآن کو اگر سیکھنا ہے تو ابی ابن کعب کے دروازے پر پہنچو، ان کی شاگردی اختیار کرو، وہ قرآن پڑھیں، سنو، سمجھ لو یہ وہی قرآن ہے جو رب ذوالجلال نے دل مصطفیٰ کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذاتی حیثیت میں محبوب علیہ السلام کے انتہائی قریب کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ان سے قرآن کو سنتے تھے اور ان کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فریق ثانی ہے، فریق اول امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم ہے۔ دونوں ہستیاں مدینہ کے قاضی حضرت زید بن ثابت کے پاس پہنچے اور جا کر کہا اتیناک لتحکم بیننا، کہا کہ اے قاضی صاحب کسی ملاقات کے لیے نہیں آئے، یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں کے مابین ایک نزاع ہے، ہم دونوں کے مابین ایک اختلاف ہے، آپ ہم دونوں کو سن کر اس کا فیصلہ کر دیجیے، لتحکم بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کریں آپ، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی چھوٹے تھے جناب فاروق اعظم سے، منصب کے اعتبار سے بھی چھوٹے تھے، جو اللہ نے شانیں عطا فرمائی ان شانوں کو بھی جانتے تھے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم کے سامنے یہ عرض کیا، ہا ہنا یا امیر المؤمنین، آپ نے اشارہ کیا اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے، کہا کہ امیر المومنین پھر آپ یہاں تشریف لے آئے، فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، اب یہاں میرے قریب آ جائیں، جہاں میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائیے، اشارہ کیا باقاعدہ کہ یہاں پر آ جائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اصول دیا تھا کہ عدالت کے اندر عوام اور خواص برابر ہوں گے، عہدے منصب عدالت کی دہلیز سے پیچھے رکھے جائیں گے، آپ نے فوراً کہا کہ اے زید آپ قاضی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے ساتھ آ کر بیٹھوں، اگر آپ کے ساتھ آؤں گا تو پھر آپ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ انصاف کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اگر فریق اول کٹہرے میں ہے تو فریق ثانی بھی کٹہرے کے اندر کھڑا ہونا چاہیے، اگر فریق اول عوام میں سے ہے اور فریق ثانی خواص میں سے ہے تو پھر دونوں کو ایک برابر لانا ہوگا، اگر ایک کھڑا ہے تو دوسرے کو بھی کھڑا رکھو، اگر ایک کو بٹھایا ہے تو دوسرے کو بھی بٹھاؤ، اگر ایک کے لیے استثناء ہے عدالت میں آنے کا تو دوسرے کو بھی استثناء ملنا چاہیے، اس کا وکیل آئے اور وکیل آ کے بات کر لے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح نہیں چلنا، برابر رکھ کے ہم دونوں کو ہمارا مقدمہ سنو۔ پھر اب دوستان مکرم، اسلام کا اصول ہے، حدیث کے الفاظ ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو مقدمہ لے کر آتا ہے، جو کسی پہ دعویٰ کرتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرے، دلائل لے کر آئے، گواہی لے کر آئے۔ اور اگر اس کے پاس دلائل نہیں ہے، فریق ثانی انکاری بھی ہے، تو پھر فریق ثانی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قسم اٹھائے، قسم دے، اور قسم دینے سے پھر اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ یہ اسلام میں اصول دیا ہوا ہے، یا تو دعویٰ کرنے والا باقاعدہ دلائل دے، گواہی پیش کرے، اور اگر گواہی نہیں ہے تو فریق ثانی اس پہ قسم دے گا۔ حضرت زید نے اب مقدمے کو آگے بڑھایا، آپ نے کارروائی کو چلایا، آپ نے کہا کہ اے ابی ابن کعب، آپ کا دعویٰ ہے، تو اس دعویٰ پر آپ کے پاس کوئی دلائل بھی ہے، گواہ ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا میرے پاس گواہ نہیں۔ تو اب اصول کے مطابق گواہ نہ ہو تو جس پر مقدمہ کیا جا رہا ہے اس نے قسم اٹھانی ہے۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ میں ذاتی طور پہ قسم نہیں لینا چاہتا، امیر المومنین ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ ان سے قسم لی جائے، لیکن انصاف کا تقاضا کیا ہے، انصاف کے تقاضے کو پورا کیا جائے گا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے کہا لا یدرک زید بن ثابت القضاء حتی یکون عمر ورجل من عرد المسلمین عنده سواء۔ آپ نے فرمایا زید قسم لو مجھ سے، میں حضرت ابی ابن کعب کے اس مقدمہ جو میرے اوپر قائم ہو رہا ہے میں اس کا انکاری ہوں، میں قسم دوں گا اس کی، مجھ سے قسم طلب کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر تم مجھ میں اور عام مسلمان کے اندر برابری نہیں لے کر آؤ گے تو تم انصاف نہیں کر سکتے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ مجھے اور جناب ابی کو برابر سمجھو۔ یہ بار بار امیر المؤمنین، بار بار حاکم وقت کا جو تم کہہ رہے ہو، اس سے انصاف کے تقاضے کے اوپر حرف آ رہا ہے، کہا رک جاؤ اس بات سے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے طے شدہ اصول کے مطابق ہی کارروائی کو لے کے چل رہے تھے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، فرمایا ایسا نہیں، میں قسم دوں گا، قسم سے کوئی معافی نہیں ہے، قسم سے کوئی پیچھے ہٹنا نہیں ہے، میں اصول کے مطابق چلوں گا اور اصول کے مطابق اس مقدمہ کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اب میرے بھائیو، ہمارا وقت بڑا مختصر سا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایک واقعہ کو ذرا سامنے رکھیں اور اپنے نظام حکم، اپنے نظام عدل کو دیکھیں۔ کیا ہمارے نظام عدل میں کچھ لوگوں کو استثناء حاصل نہیں ہے؟ کچھ شخصیات کو عدالت آمد سے رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ عدالت میں نہیں آ سکتے چونکہ یہ فلاں منصب کے حامل ہیں، یہ عدالت میں نہ آئے چونکہ ان کے پاس فلاں عہدہ ہے۔ تو جب آغاز میں ہی تفاوت رکھا جائے گا تو اس کا انجام کیسا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج ہمارے وطن کا نظام عدل پوری دنیا کے جو آخری نمبر ہے ان نمبروں پہ آ رہا ہے، مقدمات کی بھرمار ہے، سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اس قدر تاخیر ہے، تاریخ کے اوپر تاریخ دے دی جاتی ہے کہ وہ اصول جو کہا جاتا ہے کہ انصاف ملنے میں تاخیر کرنا انصاف کے قتل کے مترادف، وہ حال یہاں پہ ہو چکا ہے۔ دوستان مکرم، نظام عدل اگر مؤثر نہیں ہے تو اس کے قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نظام عدل مؤثر تبھی ہوگا جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلے گا۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا تو ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمارے حکام کو ایسا مؤثر نظام عدل بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یاد کو تازہ کر دے۔ انشاءاللہ جو باقی گفتگو ہے اور عہد فاروقی کے جو دیگر ضروری اصول ہیں
ان کو آج نماز مغرب کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہونے والی محفل پاک میں بیان کیا جائے گا۔ جملہ احباب اس میں بھی شریک ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔